الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمین۔ ترجمہ: اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں اور اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام ان کو پہنچائیں۔ ہم قرآن کے اندر متعدد بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کا قصہ پڑھیں گے، اور جب یہ قصہ آئے گا ایک نئے زاویے سے اس قصے کو ہم پڑھ کر سبق حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا رسول ہوں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ ترجمہ: مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجئے۔ اکثر مفسرین نے حقیق کے معنی جدیر یعنی لائق کے لیے ہیں، اسی لیے علا کو بمعنی با لینا پڑتا ہے، یعنی میری شان کے یہی لائق ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی ناحق اور غلط بات نہ کہوں۔ بعض نے حقیق کو بمعنی حریص لیا ہے اور بعض نے اس کا معنی قائم و ثابت کے لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بدون ادنیٰ تزلزل اور تذبذب کے پوری مضبوطی اور استقلال کے ساتھ اس پر قائم ہوں کہ سچ کے سوا کوئی چیز زبان سے نہ نکالوں۔ خدا کا پیام بلا کم و کاست تم کو پہنچا دوں اور تمہاری تکذیب و تخفیف کی وجہ سے ذرا بھی نہ ڈگمگاؤں۔ یوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کئی طرح کی نصیحتیں کی، جیسا کہ دوسری آیات میں مذکور ہیں، مگر ایک بڑی مہم چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو، جو انبیاء کرام کی اولاد میں سے تھے اور جنہیں فرعونیوں نے ذلیل جانوروں کی طرح غلام بنا رکھا تھا، مظالم و شدائد سے نجات دلائیں۔ اس موقع پر فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، یعنی بنی اسرائیل کو اپنی قید و بگاڑ سے نجات دے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوں اور میرے ساتھ اپنے وطن ملک شام میں چلے جائیں، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے شام ہی میں قیام فرمایا تھا، لیکن بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے۔ اب چونکہ یہاں کی قوم قبطیوں نے ان پر طرح طرح کے مظالم کر رکھے تھے، ضرورت ہے کہ ان کو قبطیوں کی ذلیل غلامی سے آزادی دلا کر آبائی وطن کی طرف واپس کیا جائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔